بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما مکہ میں ان کے پیٹ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں جب ہجرت کے لیے نکلی تو وقت ولادت قریب تھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے پہلی منزل قباء میں کی اور یہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پیدا ہو گئے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور طلب فرمائی اور اسے چبایا اور بچے کے منہ میں اپنا تھوک ڈال دیا۔ چنانچہ پہلی چیز جو اس بچے کے پیٹ میں گئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوک مبارک تھا۔ پھر آپ نے کھجور سے تہنیک کی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ یہ سب سے پہلا بچہ تھا جو اسلام میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیدا ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے بہت خوش ہوئے کیونکہ یہ افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ یہودیوں نے تم مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اس لیے تمہارے یہاں اب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5469۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم اہل کتاب کے گاؤں میں رہتے ہیں تو کیا ہم ان کے برتن میں کھا سکتے ہیں؟ اور ہم ایسی زمین میں رہتے ہیں جہاں شکار بہت ہوتا ہے۔ میں تیر کمان سے بھی شکار کرتا ہوں اور اپنے اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا نہیں ہے اور اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا ہے، تو اس میں سے کس کا کھانا میرے لیے جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے جو اہل کتاب کے برتن کا ذکر کیا ہے تو اگر تمہیں اس کے سوا کوئی اور برتن مل سکے تو اس میں نہ کھاؤ، لیکن تمہیں کوئی دوسرا برتن نہ ملے تو اس کے برتن کو خوب دھو کر اس میں کھا سکتے ہو۔ اور جو شکار تم اپنی تیر کمان سے کرو اور تیر پھینکتے وقت اللہ کا نام لیا ہو تو اس کا شکار کھا سکتے ہو، اور جو شکار تم نے غیر سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور شکار خود ذبح کیا ہو تو اسے کھا سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5478۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا کتا پالا جو نہ مویشی کی حفاظت کے لیے ہے اور نہ شکار کرنے کے لیے، تو روزانہ اس کی نیکیوں میں سے 2 قرات کی کمی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5480۔